سورج کی شعاؤں کو دیکھ لے. ٹھیک. یہ صرف وہ شخصیت تھی جو تحریک پاکستان کی کہکشاں میں بطور شہاب سابق ثاقب چمکی، جس نے تابندہ ستارے کی طرح جو ہے نہ صرف اپنے ماحول کو منور اور روشن کیا بلکہ تاریخ کے دھاروں سے اخذ کیا، تاریخ کے اس نشے سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے اخذ کیں جن کا ابھی تک لوگوں کے وہم و گمان میں بھی چیز نہیں تھی. تو یہ ہر بندے کو یہ وین میسر نہیں ہوتا. قدرت نے ان پر مہربان تھی، اور مہربان کیوں نہ ہوتی کیونکہ ان کے ارادے، ان کی نیت، ان کا اخلاص، ان کی تربیت، ان کے جو مستقبل کے بارے میں مختلف سوچ کے پہلو تھے غیر وہ ساری. تھوڑا سا ہم آتے ہیں مومنٹ کے اوپر. 1933 28 جنوری ایک پامفلٹ چھپتا ہے 4 پیجر. اس میں اس پامفلٹ کے اندر اسے کہتے ہیں کہ جو اصل پاکستان کی بنیاد بنتی ہے وہ بنتی ہے. اس میں فرسٹ ٹائم پاکستان کا آئی کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے نام کا، اور بعد میں پھر اسے ہندو جو پریس ہے وہ ٹانٹ کے طور پہ استعمال کرتا ہے جب تحریک کی زور پکڑتی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا نام پاکستان ہی پڑ جاتا ہے. یہ سارا معاملہ اس 4 صفوں کے پیمفلٹ میں ایسا کیا تھا جس نے پاکستان بنا دیا؟ یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر جو ہے نہ صرف میں یا آپ رحمان آپ کر رہے ہیں یا دوسرے کر رہے ہیں، جس کا تفصیل سے ذکر جو ہے ہندوستان کے پہلے صدر جس کا نام راجندرہ پرشاد ہے، جو ان سے 1924 سے لے کر 1951 تک بلکہ 1940 کی جو قرارداد پاکستان جسے بعد میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو پریس نے کیا، اس میں بھی اگر قائد اعظم نے کسی شخص کا نام لیا تو راجندرہ پرشاد کا نام لیا اپنے مخالفوں میں سے. کس لیے؟ اس میں وہ راجندرہ پرشاد کہہ رہے ہیں کہ اس شخص میں پروفیسیز کی صلاحیت قدرت نے امانتاً ودیت کی ہوئی ہے. تو وہ وجہ کیا بنی، کیا تھا اس میں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی تفصیل جو ہے بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جب 1930 میں وہاں گئے تو یہ 3 کانفرنسیں جو ہیں 1930 31 اور 32 میں ہوئی ہیں. یہ جو پمفلٹ ہے یہ 28 جنوری یعنی سمجھ لیجئے کہ یہ اسی 1932 کے اکتوبر نومبر میں مکمل آلموسٹ ہو چکا تھا. تبھی جا کر جو ہے یہ 28 جنوری کو چھپ کر لوگوں میں تقسیم بھی ہو گیا ہے. اور وہ وجہ اس کی یہ بنی تھی کہ جتنی کانفرنسیں تھیں اس میں جتنے مندوبین تھے، اطلاع عرض ہے کہ 26 مسلمان بھی مندوبین تھے، اور ان مندوبین میں ہمارے عظیم ترین قائد بھی شامل تھے، اور باقی بھی جتنے نامور کارکن ہیں تحریک پاکستان کے ان کی سربراہی جو ہے سر آغا خان کر رہے تھے، جو اس وقت ساحل سمندر کے کنارے پر صحرائے سینا میں مدفون ہیں. وہ اس وقت کر رہے تھے. اور علامہ یوسف علی جنہوں نے جو ہے یہ قرآن پاک کی انگریزی میں تفسیر لکھی ہے، یہ آپ کے پہلے وزیر خارجہ جو تھے وہ تھے. اسی طرح اور بے شمار نام لیے جا سکتے ہیں، یہ سارے لوگ تھے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ہندوؤں کی جتنی قیادت تھی اور دیگر جتنی اقلیتیں اس وقت بر صغیر میں تھیں، ساری قیادت کو انگریز قیادت جو ہے اس نے اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ ہم ہندوستان کو اگر آزاد کریں گے تو ایک وحدت کی صورت میں ایک میثاق، ایک میثاق ملک آپ بعد میں کہہ رہے ہیں کیونکہ ملک تو وہ بن رہا ہے 15 کو. ملک سے پہلے 562 ریاستیں تھیں، ہر ریاست کا اپنا نظام تھا اور ہر ریاست کی اپنی حکومت تھی. اس لیے جو ہے وہ ہندوستان نام کی چیز دنیا کے نقشے پر 1947 سے پہلے اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، پمفلٹس میں بھی ذکر کیا ہے. اور جس کا ذکر یہ ہماری خاتون اسکالر کر رہی تھیں وہ ساتھ جو وہ بھی سے آپ کے سامنے ہے. اور ان کے نکات میں آپ نے خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں انڈینزم. یہ جو 1933 میں ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی علامتی آزادی کا اعلان ہے. آپ تو صرف کہتے ہیں نا کہ آئی کے بغیر پاکستان لکھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی علامتی انہوں نے اسی دن وہ بات کر دی تھی جو 14 اگست 1947 کو ہوئی ہے. تو جو 14 سال پہلے ایک بندے کو ایک خدا جو ہے یہ القاء کر رہا ہے، اگر خدائی القاء جو ہے اس پر جو ہے یہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کار فرما ہے، کوئی روحانی قوت. یوسف صاحب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو کانٹینٹس تھے اس کے اندر، جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہندوؤں کی آبادی اتنی ہے، مسلمانوں کی آبادی اتنی ہے، نارتھ سائڈ انڈین نارتھ سائڈ کے اوپر ہم اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، ہمارا کلچر سب چیزیں مختلف ہیں. تھوڑا سا کیونکہ ناؤ اور نیور کے بارے میں کافی باتیں پاکستان میں بھی کی جاتی ہیں، اس کی کلیئرٹی ہونا بڑا ضروری ہے کہ ناؤ اور نیور کا جو خالق ہے وہ چودھری رحمت علی ہے جس نے یہ لکھا ہے.
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اگر اس وقت آپ کا وقت اجازت دے جی تو میں تھوڑا کم و کم ہے بیش لیکن چلے آپ نہیں میں کم و بیش میں کہہ رہا ہوں کہ 100 ہندو، 100 انگریز، 100 مسلمان اور 100 دوسری غیر ملکی اقلیتیں جو ہیں وہ میں ان کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے اس کی تائید کی ہے، جو اس وقت ان کے ہم نوا تھے، جو ہم اثر تھے۔ یوسف عزیز صاحب، یہ جو ناؤ اور نیور ہے، اس کو اگر میں پورا پڑھ لوں، ناؤ اور نیور، آر وی ٹو لیو اور پیرش فار ایور، کوشچن مارک، یہ بنیاد بنی پاکستان کے لیے بعد میں؟ یقیناً یہ بنیاد اس لیے بنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تمام اقلیتیں جو ہیں ان کو قائل کرنے پر انگریز قادر ہو گیا ہے، اور ان سے منوا لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ایک میثاق کی صورت میں آپ کو آزادی دیں گے۔ یہ وہ دستاویز ہے جس میں نہ صرف قانونی طور پر، اخلاقی طور پر، بین الاقوامی امور کے توسط سے، بین الاقوامی جو سیاسی اقدار ہیں اس توسط سے، اسی طرح جو ابھی آپ نے کہا تقابل کے حوالے سے، مثلا انہوں نے مختلف مغربی ممالک جو ہیں کہ کینیڈا سے ہم کتنے گنا ہماری آبادی زیادہ بنتی ہے، اسپین سے کتنی بنتی ہے، اٹلی اور اسپین اکٹھا کر لیں تب بھی ہم سے اس سے بڑے بنتے ہیں۔ اگر آپ وہی بات جسے میں نے کہا نا پاکستان پاک لینڈ آف فادر لینڈ آف پاک نیشن، یہ کتاب اگر آپ دیکھیں اور جو یہاں یہ سامنے میں ہم نے رکھی ہوئی بھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے جتنے معدنی، جتنے طبعی، جتنے جو ہے میدانی، جتنے جغرافیائی وسائل ہیں وہ بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات اس کی جو ہے وہ وہی بات ہے کہ اگر فرض کریں جو اپنا سفارشات ہیں اور جن پر سواد کرا لیا ہے انگریز قیادت نے تمام اقلیتوں کو کہ جی میثاق کا آئین ہونا چاہیے، اور وہ کر بھی گزرے، جو 1935 کا آئین ہے، آل انڈیا ایکٹ ہے، وہ وہی ہے۔ 36 میں کیا ہوا؟ نہیں وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ 1935 کا ایکٹ انہوں نے کروا دیا، لیکن اس کو چیلنج کیا تب کیا ہماری قیادت نے جب انہوں نے یہ اپنا چودھری رحمت علی کا ناؤ اور نیور پڑھا کہ جناب اس کی کیا افادیت ہوگی۔ اس کی افادیت یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں اور ہندو ہمارے مقابلے میں 10 ہیں، اور اگر ہمیشہ کے لیے انہوں نے جس طرح جمہوریت کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا تو یہ تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی کویشچن نہیں بنتی۔ اٹھنے ہی نہیں دیں گے۔ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ یوسف عزیز صاحب، آپ کا جو ادارہ ہے جس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، پاکستان نیشنل موومنٹ، جس کا قیام 1933 میں خود چودھری رحمت علی نے کیا تھا، یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے اس وقت تک؟ اس ادارے نے چودھری رحمت علی کی شخصیت کے حوالے سے، خاص طور پہ ہماری یوتھ میں، کیونکہ بڑے وہ ان کی اگر دیکھا جائے تو نوجوان لیڈر تھے، وہ ان کا ویژن تھا، تو اس کے لیے کیا کام کیا ابھی تک؟ اس کے لیے ہم کام یہ کر رہے ہیں جناب، ہم یہاں کے تمام تر تعلیمی ادارے، خواہ وہ خواتین کے ہیں یا مردوں کے ہیں، ان میں